وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا۔ پہلا عہد کیا تھا؟ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار کبھی والدین کو تنگ نہیں کرنا، کبھی والدین کو لاوارث نہیں چھوڑ دینا، کبھی والدین کے معاملے لاپرواہی نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک قرآن پاک کا ایک بڑا عجیب دستور ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ جہاں اللہ توحید کا حکم دیتا ہے صرف اپنی عبادت کا، وہیں اللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ جہاں شرک سے منع کرتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ اللہ کے بعد، نبی کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہوتا ہے؟ اس کی ماں کی بیوی کو ہوتا ہے۔ بیوی کا بھی حق ہے، بہت بڑا حق ہے، ایسا نہیں کہ، لیکن بیوی کا حق اپنی جگہ پر اور ماں کا حق اپنی جگہ پر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ مستدرک حاکم، یا رسول اللہ آپ بتائیں بندوں میں سب سے بڑا حق آدمی پر کس کا ہے؟ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا باپ کا، اماں کا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں کا۔ مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ حدیث کی روشنی میں 3 گنا والد سے کس کا بڑھا ہوا درجہ ہے؟ ماں کا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اچھا یا رسول اللہ عورتوں پر؟ تو اللہ نے فرمایا عورتوں پر سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا ہے؟ اس کے شوہر کا رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے شوہروں پر، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بیوی کی قدر بھی کرو۔ کیوں؟ ذرا سوچو، اگر اللہ عورت پر شادی کے بعد بھی ماں اور باپ کا سب سے بڑا حق رکھتا، تو آپ شادی ہو جانے کے بعد آپ اپنی بیوی کو ماں باپ کے حق سے روک نہیں سکتے تھے۔ کبھی ماں بیمار ہے، کبھی باپ بیمار ہے، کبھی ماں پریشان ہے، کبھی باپ پریشان ہے، تو شاید کہ کوئی شوہر اس کو برداشت ہی نہ کر سکتا۔ ہم نے شادی اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو رب العالمین نے آپ کے گھر کو امن و امان کا گھر باقی رہے، آپ کے گھر کو برقرار اور آباد رکھنے کے لیے، آپ کی خدمت، آپ کے بچوں کی فکر کے خاطر اللہ تعالی نے کیا کرم کیا؟ نہیں، شادی ہو جانے کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اللہ نے ماں باپ کی بجائے کس کا رکھا ہے؟ شوہر کا، تاکہ گھریلو زندگی بدمزگی نہ پیدا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کس کے اوپر ہے؟ مردوں پر بھی اور دوسرے اعتبار سے عورت پر بھی۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو حقوق کا خیال رکھا جائے۔
وبالوالدین احسانا. کیوں ایسا کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ اہل علم کہتے ہیں انسان کے دنیا میں وجود کا ایک اصلی سبب کون ہوتا ہے؟ ماں باپ. ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ اصلی سبب کون بنتا ہے؟ اللہ. وہی پیدا کیا، وہی بنایا. ماں باپ کی ذمہ داری تو زمین پر دنیا میں آ جانے کے بعد اصل ذمے میں شروع سے لے کر کے مرنے تک انسان کی پیدائش میں سب سے بڑا کردار قدرتی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اس لیے اللہ کا حق سب سے بڑا. نمبر 2، دنیاوی ظاہری اسباب کسی انسان کے دنیا میں وجود کا جو بنتے ہیں وہ کون بنتے ہیں؟ ماں اور باپ. اسی لیے ماں باپ کا ہمیشہ اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کا لحاظ کرتے ہوئے اصل ایک سبب تو کیا بنتا ہے اللہ، آپ کے وجود کے اللہ رب العالمین. اور باطنی ظاہری اسباب دنیاوی اعتبار سے ماں باپ بنے. اسی لیے رب العالمین جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں وبالوالدین احسانہ کا حکم، والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اس کا حکم دیتا ہے. اور چونکہ دنیا میں ظاہری اسباب جو آپ کے وجود کا ماں باپ بنے ہیں اس میں باپ سے زیادہ کون بنی ہے؟ ماں. کہا جاتا ہے کہ 3 گنا جو اللہ تعالی نے ماں کا درجہ زیادہ دیا ہے انسان کے وجود پر 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے علاوہ باپ ذرہ برابر کام نہیں آتا. نمبر 1، مدت حمل 9 مہینے. ایسا نہیں ہاں چلو بھائی 9 مہینے میں 4.5 مہینہ تم برداشت کرو، 4.5 مہینہ بستر برداشت کریں. دنیا میں تو نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. صرف بیچاری جتنی بھی تکلیف برداشت کرتی ہے کون؟ ماں. نمبر 2، ولادت کی تکلیف، جہاں موت کے عورت کے موت اور حیات کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں جو مر جاتی ہے عورت اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا. انسان کے وجود پر یہ 3 مرحلے ایسے ہیں کہ صرف ماں کام آتی ہے، باپ کسی ذرہ برابر کام نہیں آتا. اس لیے 3 گنا ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا.